السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کسی چینل پر میرے ایک خطبے پہ ہماری کسی بیٹی نے کمنٹ کیا ہے، انگلش میں کمنٹس ہیں، میں اس کا اردو ترجمہ پہلے آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ وہ بیٹی لکھتی ہے کہ جو میرا سوال پڑھے میرے کمنٹ پر فوری توجہ دے۔ میں آج کل سوشل میڈیا پر اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی اور خاص طور پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ برا سن اور دیکھ رہی ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اسلام ہی سچائی ہے، لیکن ان دنوں میں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ میرا میسیج دیکھتے ہی مہربانی کر کے میرے حق میں اعلیٰ دعا کیجیے۔ میں بہت پریشان اور فکر مند ہوں، میرا سر چکرا رہا ہے۔ ان برے خیالات نے میری نیند تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں کچھ یوٹیوب چینلز دیکھتی ہوں جو اسلام کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں۔ مہربانی کر کے ان عاموں یعنی سابق مسلمانوں سے اپنے بچے محفوظ کریں۔ آپ نے میرا میسیج دیکھا، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس بچی نے بہت ہی اہم خیال کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور اس وقت ایتھیزم اتنا بڑھتا جا رہا ہے، ملحد جو ہیں اتنی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ان چینلز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ لیکن ان ساروں کے علاوہ جو ہمارے اپنے دینی لوگ تبلیغ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، چند ایک کو چھوڑ دیں آپ، انہیں چھوڑ کے باقی جتنوں سے سنتا ہوں، تو سوائے اپنے فرقے کی وکالت کے اور اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ اور اس طریقے سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایلومیناتے کے ایجنڈے کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں خطبے سنتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس طرح اس بچی نے بات کی ہے مجھے بالکل اسی طرح تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کہیں معاشرتی برائیوں کے خلاف بات نہیں کرتے، صرف اور صرف چند رٹے رٹائے جملے اور اپنے مختلف قسم کی سروں کا حساب کتاب، اور یہ سارا یہ ہماری بنیاد، اور اسی کے اوپر ہم چلتے جا رہے ہیں۔ میں یہ بات بے شمار دفعہ اپنے خطبوں میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہمارے خطیب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے 5 سال تک صرف اور صرف 3-4 برائیاں، جس طرح رشوت ہے، چوری ہے، بجلی کی چوری ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر 4-5 ٹاپک لے لیں اور 5 سال تک ہم اور کوئی چیز نہ کریں ان کے اوپر، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا معاشرہ تقریباً 50-60% تک ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس طرف نہیں آتے، معاشرتی برائیوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اب ہم کس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں؟ مولانا مکی حجازی ماشاءاللہ بڑے معروف عالم ہیں، میں ان کا اگلے دن ایک کلپ سن رہا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں پہ بریلویوں کی ایک مسجد ہے، تو جو ہماری دیوبندیوں کی مسجد ہے وہ وہاں سے بہت دور ہے، تو مجھے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لوں یا اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ جتنی بھی دور مسجد ہے آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں، یہاں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اور آخرت میں آپ کو اس کا جو یہ وہ تبلیغ ہے جو ہم کر کے ایلومیناتی کا ایجنڈے کو تکمیل دے رہے ہیں۔ ہم ایک نماز کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بندہ آپس میں، دونوں کے دونوں حنفی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے پاکستان میں شاید ہی ملحدوں کی اصلاح کے لیے کوئی تنظیم میں نے کبھی سنی ہو یا کبھی کوئی خطبہ سنا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اوبویسلی ان کے سامنے سوال کرنے والے لوگ سوال اس طرح کے کرتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے، اس کے علاوہ میں نے اس طرح کی کوئی تنظیم نہیں دیکھی۔ اور میں اس بچی کے بیٹی کے دل میں جو چھپا ہوا درد ہے اس کو محسوس کر رہا ہوں، اور میری تمام علماء سے، خاص طور پہ مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی صاحب اور باقی جو علماء ہیں، ان سے دست بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس بیٹی کے دل میں جو چھپا ہوا درد ہے اس کو محسوس کریں، اور اپنی تنظیموں میں اس طرف بھی توجہ دینے کی کوشش کریں۔ تھوڑی ساری توجہ کے ساتھ ہم تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔